الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ۔ یہ سورت بھی مکی سورت ہے، مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس کے شان نزول کا واقعہ بھی میں بعد میں بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے سورت کا ترجمہ بیان کرتا ہوں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ کوثر سے مراد حوض کوثر جو قیامت کے دن ہوگا۔ بے شک ہم نے آپ کو نہر کوثر عطا کی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یقیناً آپ کا دشمن ہی ابتر رہنے والا ہے۔ ابتر کے معنی قطعی النسل، کہ جس کی دنیا میں نسل ہی نہیں چلتی۔ دم کٹا، اصل لفظی معنی اس کا دم کٹا، کہ جس آدمی کی نسل نہیں چلے دنیا میں اس کو ابتر کہا جاتا ہے۔ تو یقیناً آپ کا دشمن ہی ابتر ہے، یعنی قطعی النسل ہے۔ اصل میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جب کہ آپ کی عمر شریف 25 سال کی تھی، آپ نے سب سے پہلا جو نکاح کیا ہے ایک بیوہ عورت سے کیا ہے، اور جن کی عمر 40 سال کی تھی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اس میں بھی بہت لمبی بحث ہے، جو کمینوں نے اور ہمارے دشمنوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کیچڑ اور چھینٹے اچھالنے کی کوشش کی کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواہش پرست تھے، اس کے لیے آپ نے 11 نکاح کیے۔ حالانکہ اگر آدمی کو ایک خواہش پرست ہوتا تو سب سے پہلا نکاح بھر جوانی میں آپ کنواری عورت سے کرتے، لیکن آپ کا پہلا نکاح ہو رہا اور آپ کی 25 سال کی بھر جوانی کی عمر ہے، اور آپ نے پہلا نکاح جو کیا ہے وہ بیوہ عورت اور آپ سے 15 سال بڑی ہے۔ آپ نے جتنے بھی نکاح کیے وہ اللہ کے حکم سے کیے، اور چونکہ آپ مردوں کے لیے بھی نبی ہیں، آپ عورتوں کے لیے بھی اللہ کے نبی بن کر آئے ہیں، تو عورتوں کی لائن کا دین کیسے پہنچے گا؟ بہت ساری پردے کی باتیں ہوتی ہے، تو اس لیے اللہ نے آپ کو زیادہ نکاح کرنے کی اجازت دی، تاکہ ان 11 بیویوں کے ذریعے سے عورتوں کی لائن کے تمام مسائل اور تمام دین کے احکامات پہنچ جائے۔ یہ ایک اس میں حکمت تھی، اور سارے نکاح اللہ ہی کے حکم سے آپ نے کیے۔ جب کہ آپ کی عمر ڈھل گئی تھی 50 سال کے بعد، یہی ایک عورت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آپ جو رہے، آپ کے نکاح میں رہی 25 سال کا زمانہ گزر گیا۔ جب کہ آپ کی 50 سال کی عمر تھی، اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، وہاں تک آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اگر خواہش کی وجہ سے آپ نے نکاح کیے ہوتے تو آپ بہت سارے نکاح کر لیتے۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، اس کے بعد ہی آپ نے دھڑا دھڑ اللہ کے حکم سے ایک کے بعد باقی سب نکاح کیا، اور وہ بھی 50 سال کی عمر کے بعد، 52 یا 53 سال کی عمر۔ تو اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 25 سال میں جو آپ کے نکاح میں رہی، 6 اولاد پیدا ہوئی، 4 بیٹیاں آپ کی، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہن۔ یہ 4 بیٹیاں حضرت خدیجہ ہی سے اولاد ہیں، اور 2 بیٹے، ایک قاسم اور عبداللہ۔ آپ کے 3 صاحبزادے تھے۔ تیسرے صاحبزادے مدینہ منورہ ہجرت کے بعد ماریہ قبطیہ نام کی جو آپ کی باندی تھی، ان سے یہ پیدا ہوئے حضرت ابراہیم، اور 2.5 سال کی عمر میں ان کا
تو آپ کی بیٹیاں تو ماشاءاللہ زندہ رہی صاحبزادیاں، اور ان کے نکاح بھی ہوئے اور ان کی اولاد کا سلسلہ بھی چلا، لیکن آپ کی نرینہ اولاد جن کو بیٹے کہتے ہیں، آپ کے صاحبزادے 3 تھے اور تینوں بچپن ہی میں انتقال کر گئے۔ تو مکہ المکرمہ میں 2 انتقال کرے، اور مدینہ منورہ جانے کے بعد اور ایک ابراہیم جو پیدا ہوئے تھے وہ بھی 2.5 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ تو یہ جب 2 بیٹے آپ کے صاحبزادے بچپن میں انتقال کر گئے تو مکہ کے کافر، اور کافروں میں سب سے بڑا سرگناہ عاص ابن وائل، یہ آپ کو تانے دیا کرتا تھا لوگوں کی محفلوں میں مجلسوں۔ دیکھو محمد تو ابتر ہے، نعوذ باللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، محمد تو ابتر ہے، یعنی ان کی نسل دنیا میں نہیں چلے گی، کیونکہ بیٹوں سے نسل چلتی ہے، اس کی وجہ سے ان کے تو بیٹے بچپن ہی میں انتقال کر جاتے ہیں، بیٹیاں تو ہے لیکن بیٹے ان کے کوئی زندہ نہیں رہتے، تو نعوذ باللہ کا ان کی نسل ہی دنیا میں نہیں چلے۔ تو اللہ تعالیٰ شاہ نے ان کے جواب میں وہ جو تانے دیتے تھے دشمن اور آپ کے دل کو تکلیف پہنچاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ شاہ نے، آپ تو خاموش رہتے تھے، برداشت کر لیتے تھے اور اللہ کی طرف متوجہ رہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ شاہ غیرت والا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیرت والے ہیں، لیکن چونکہ اللہ کا حکم تھا کہ اے نبی یہ لوگ جو آپ کو کہتے رہتے ہیں آپ ان کی طرف دھیان مت دیجیے، آپ تو بس اللہ کی عبادت میں لگے رہیے، دعوت کے کام میں لگے رہیے، آپ ان کی جو ہے یہ آپ کو بد زبانی کرتے ہیں، آپ صبر کیجیے۔ آپ سے پہلے بھی دوسرے رسول اور نبی آئے، انہوں نے بھی صبر کیا اور انہوں نے بھی ان کی قوم نے بھی ان کو جو ہے تانے دیے اور بہت ساری چیزیں کہی۔ تو آپ کی تسلی کے لیے یہ صورت نازل فرمائی اور ان کمینوں کا جواب بھی دے دیا اللہ نے آخری آیت میں، ان نشانیہ هو الابتر، آپ کی تو شان بڑی ہے اور آپ کا تو بہت اونچا مقام ہے، اور آپ کی تو روحانی اور نسبی اولاد کی قیامت تک چلے گی، آپ فکر نہ کیجیے، اور آپ کو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں بھی بہت اونچا مقام محمود دیں گے اور حوض کوثر بھی دیں گے، جو اور انبیاء کو نہیں ملا وہ آپ کو مقام ملے گا۔ تو آپ کی تسلی کے لیے، کیونکہ آپ کو جو ہے ذہنی تکلیف بہت دیتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی تلوار کے زخم بھر جایا کرتے ہیں، لیکن زبانوں کے جو تانے کسی کو دیتے ہیں، زبانوں کے جو زخم، اپنے گجراتی زبان میں کہتے ہیں کوڈاڑا مارو، ایک کوڈاڑا آ تو کوڈاڑا زبان چاہیے، ڈیل چیری آگے سے وہ بولے تھے، یہ بڑا خطرناک ہو۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیثوں میں فرماتے ہیں کہ جتنا مجھے ستایا گیا اور جتنی مجھے تکلیفیں پہنچائی گئی، مجھ سے پہلے اور کسی نبی کو اتنی تکلیفیں نہیں پہنچائی۔ حالانکہ بنی اسرائیل میں 70 نبیوں کو قتل شہید کر دیا ہے ان کی قوموں نے، اور حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیر دیا گیا، 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ ان ساری تکلیفوں کے مقابلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جتنا ستایا گیا اور مجھے جتنی تکلیفیں پہنچائی، مجھ سے پہلے کسی نبی کو اتنی تکلیفیں نہیں پہنچی۔ تو وہ تکلیفیں کیا تھیں؟ دل کو تکلیف پہنچا، ایسا بولتے تھے اور ایسا آپ کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے تو جو آپ کے دل کو چیر کے رکھتے تھے۔ تو یہ تکلیفیں ہمارے لیے، اسی لیے ہم بھی زبان، اس لیے کا مومن جو زبان کا بول نکالے وہ تول کے نکالے اور سوچ کے نکالے کہ یہ میرا جو جملہ نکل رہا ہے، کسی کو میں کہہ رہا ہوں، غصے میں کہہ رہا ہوں یا جیسے بھی الٹا سلٹا بول رہا ہوں، یہ میرا بول قیامت کے دن مجھے جنت میں لے جائے گا یا جہنم میں لے جائے گا۔ مومن الٹا پھلٹا نہیں بولتا، اس کا ہر قدم تول تول کے اٹھاتا ہے اور اس کا ہر بول تول تول کے نکالتا ہے۔ ہم نے دیکھا، اس لیے حدیث نے فرمایا ایک آدمی بہت عبادت گزار ہوگا لیکن اس نے ایسے کڑوے بول بولے ہوں گے جس کی وجہ سے 2 خاندانوں میں توڑ ہو گیا، میاں بیوی میں طلاق ہو گئی، ماں باپ اولاد میں جو ہے یعنی قطع رحمی ہو گئی، اور پوری زندگی اس نے دلوں میں پھول پاٹ ڈال دیا اس کے ایک بول کی وجہ سے۔ تو چاہے وہ کتنی عبادتیں قیامت کے دن لے کے آئے گا، اس کے ایک کڑوے بول کی وجہ سے جس سے دلوں میں پھاٹ پڑ گئی اور دلوں میں توڑ ہو گیا، اس کو اونٹے منہ جہنم میں ڈال دیا۔ اور ایک آدمی عبادت کم کرتا ہے لیکن تول کے بولتا ہے، اس کے کسی ایک میٹھے بول کی وجہ سے برسوں کی دشمنیاں ختم ہو گئی، نفرتیں ختم
گئی، دو بھائیوں میں صلح ہو گئی، دو خاندانوں میں صلح ہو گئی، تو کہا وہ چاہے اس کی عبادتیں کم ہوگی لیکن اللہ اس کو جنت میں بہت اعلیٰ درجے نصیب فرمائے۔ وہ کہے گا کہ اللہ میرے میں اتنے عمل نہیں ہے، حج اور عمرے اور تہجد نہیں ہے، مجھے اتنے اونچے درجات کیسے ملے جنت میں؟ کہا دنیا میں تم نے ایک ایسا میٹھا بول بولا تھا کہ دو بھائیوں میں برسوں کی دشمنی تھی، تم نے صلح کرا، دو خاندانوں میں تم نے صلح کرا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں میٹھے بول بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کڑوے بول کے جس بول سے ہم کو جہنم میں ڈال دیا جائے اس سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو نہر کوثر عطا کی۔ تو نہر کوثر کی تعریف میں حدیثوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا ہولناک دن ہوگا، لوگ پسینوں سے شرابور ہوں گے، زمین تانبے کی ہوگی، سورج سر سے قریب ہوگا۔ اس لیے میرے بزرگ اور بھائیوں، قیامت کے دین کا اور آخرت کا استحضار اور دھیان ہمارے دلوں میں بہت ہونا چاہیے۔ اگر یہ چیز ہوگی نا تو انشاءاللہ ہم کو اندر سے دل عبادت کے لیے تیار کرے گا۔ بھئی یہ کیا ہے، دنیا تو فانی ہے، کیوں دولت جمع کرنے کے پیچھے پڑا ہے؟ جب تیری موت آئے گی تو سب یہاں رہ جائے گا۔ آخرت جو قیامت کا دن بھیانک دن ہوگا، اس دن کے لیے تیاری کر۔ تو آدمی چاٹ بھی پڑے گا، اشراف بھی پڑے گا، اور جتنی بھی نیکیاں کرے گا اس کا من ہی بھرے گا ہی نہیں کہ نہیں یار یہ تو اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے کھڑا کر کے حساب لیں گے کہ دنیا میں جتنے چاول کے دانے کھائے ہیں اور جتنی روٹیاں کھائی ہیں اور جتنے میرے برسات کے پانی کے اور آجوا کے پانی کے جتنے تو نے، آجوا کا پانی کس کے ہے؟ آجوا والوں نے دیا، گورنمنٹ نے دیا، یہ اللہ کا پانی ہے۔ ہم جتنا بھی دن رات میں پانی پیتے ہیں وہ سارا پانی صرف اللہ کا پانی ہے۔ ہر گھونٹ کے بدلے میں ایک سجدہ لا، ہر روٹی کے بدلے میں 10 سجدے لا، اور ہر چاول کے دانے کے بدلے میں ایک سجدہ لا۔ اور تو دنیا میں جو 24 گھنٹے میں ہزاروں سانس لیتا تھا اور نکالتا تھا، دیکھو یہ آکسیجن کیا ہے؟ یہ سانس ہی تو ہے۔ اللہ تعالیٰ تکلیف کرتے ہوئے سانس لینے میں تو کتنے کا آکسیجن ایک بوٹل، اور 24 گھنٹے اگر آئی سی یو میں رکھتے اور آکسیجن میں رکھتے 20,000 روپیہ بل بنتا ہے۔ آکسیجن پر اگر کسی کو رکھتا ہے تو ایک دن کا 20,000 روپیہ، ہم ہزاروں سانس لیتے ہیں اور نکالتے ہیں، بالکل آسانی ہے۔ اللہ کی کتنی بڑی نعمت۔ تو اگر یہ نعمتوں کا حساب اللہ لینا ہے کہ بھئی یہ ایک طرف میری نعمتیں ہیں، ایک طرف تمہارے سجدے لاؤ، عبادتیں لاؤ، تو کہاں سے ہم دے سکیں گے؟ اس لیے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اگر عدل کرے تو لوٹیاں اور فضل کرے تو چھوٹیاں۔ اگر اللہ اپنے فضل سے کہے تو جا میرے بندے، میرے فضل سے میں تیرے کو جنت میں بھیج دیتا ہوں، چلا جا، تو کہا چھٹیاں، فضل کرے تو چھوٹیاں، عدل کرے اگر انصاف لینے پر آ جائے۔ اس لیے بنی اسرائیل کا قصہ بھی آپ نے سنا ہوگا، ایک عابد کا 500 سال پل جھپکنے کے برابر نافرمانی نہیں کی، ایک درخت کے نیچے عبادت میں گزار دی، اور جب اس کا انتقال ہوا اور انتقال ہونے کے بعد جب اللہ کے سامنے اس کو پیش کیا گیا تو وہ تو ایسی تمنا رکھتا تھا کہ میں تو 500 سال عبادت کر کے آیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو، جاؤ اس کو میرے فضل سے جنت میں بھیج دو۔ اے اللہ تیرا فضل، تو پھر میری 500 سال کی عبادت کا کیا؟ میں نے ایک درخت کے نیچے 500 سال عبادتیں کری ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تو ایسا کہتا کہ میرے بندے کی عبادتوں سے میں خوش ہو گیا تو اس کو جنت میں بھیج دو۔ تو کہتا ہے میرے فضل سے میں نے جنت میں بھیجا، تو میری عبادت کا کیا انعام ہے اور بدلہ؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے کہ اس کو جہنم میں مت ڈالنا، جہنم سے 500 سال کی دوری کے اوپر اس کو لے جانا، جہاں اس کی گرمی ہے اس کو تھوڑی گرمی کھلاؤ۔ اس کو لے گئے وہاں پر فرشتے، اب وہاں پر تھوڑا سا کھڑا اس کو کیا اور پھرایا تو اس کا تو گلا سوکھ گیا۔ اب اگر 45 کی ڈگری میں کیا ہوتا ہے رمضان میں، کیسا گلا سوکھ جائے؟ اس کا گلا سوکھ گیا۔ فرشتوں کو کہا بھائی مجھے پانی پلاؤ، مجھے پانی کی ضرورت۔ اتنے میں ایک فرشتہ پانی کا گلاس لے کے آیا، انسانی شکل۔ او بھائی پانی ہے؟ کہاں بہت ٹھنڈا پانی ہے۔ ارے بھائی مجھے بہت پیاس لگی ہے، میں مرنے پڑا ہوں۔ ایسا مفت میں تھوڑا دیں گے ہم، کیا قیمت ہے اس کی؟ 500 سال کی بات۔ اب وہ اتنا پیاسا ہو گیا تھا کہ اگر وہ نہیں خریدتا پانی 500 سال کی بات تو وہ مر جاتا۔ تو اس نے کہا اچھا بھائی چلو لے لو 500 سال کی عبادت، لیکن پانی پلا دو میری زندگی بچ جائے۔ اس کو پانی پلا دیا، اللہ تعالیٰ کا لاؤ میرے ساتھ لاؤ۔
کیا بول کیا کہتا ہے؟ میرے فضل سے جنت میں جانا ہے کہ تیری عبادتوں سے جانا ہے؟ عبادت ہے تو تو بے ایک گلاس پانی کے بدلے میں تو نے 500 سال کی عبادت کا سودا تو نے کیا ہے، تو نے کی بتائی۔ اب دنیا میں جو میری نعمتیں تھی، اس کو کیا نعمتیں دی تھی اللہ نے؟ ایک انار کا داڑم کا درخت تھا، تو وہاں پر انار ہوتے تھے، تو وہ 24 گھنٹے اس کو کھایا کرتا تھا، اور ایک پانی کا چشمہ اس کے پاس جاری کر دیا، تو وہ روزانہ وہ انار کے دانے کھاتا تھا اور پانی سے اس کا گزارا، اور اللہ کی عبادت میں۔ اب بولا ہر دانے کے بدلے میں ایک سبزہ لاؤ، اور جتنا پانی تم نے میرے چشمے سے پیا ہے، ہر پانی کے بوند کے بدلے، اے اللہ معافی مانگتا ہوں، مجھ سے جرأت ہو گئی، تیرے فضل سے ہی میں جنت میں جا سکتا ہوں، تیری نعمتوں کا حساب نہیں دے سکتا۔ تو قیامت کے میدان میں اس لیے میں کہتا ہوں کہ بھائی ہم الرٹ رہے، کسی کی بھی پتا کھل سکتا ہے، کسی کی بھی وکٹ گر سکتی ہے۔ اب جو گزر گئی وہ تو گزر گئی، وہ تو اب واپس آنے والی نہیں، اسی لیے کہتے ہیں حدیث میں روزانہ ایک فرشتہ زمین پر آتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے، وہ نیکی کرنے والوں جلدی اٹھو، فجر میں اٹھو، فجر کی نماز پڑھ لو، ظہر پڑھ لو، عصر پڑھ لو، مغرب پڑھ لو، جب سورج ڈوب جائے گا تو آج کا جو گزرا ہوا دن ہے تمہاری زندگی میں قیامت تک واپس ریپیٹ ہو کے نہیں آئے گا۔ دوسرا ایک فرشتہ کہتا ہے، وہ گناہ کرنے والوں بس کرو، توبہ کر لو، اپنی ہلاکت کا سامان جمع مت کرو۔ اللہ کی نعمتیں ہیں، ہم آخرت کی تیاری میں لگے رہے۔ تو فرمایا کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نہر کوثر عطا کی، تو نہر کوثر کا قیامت کے دن جب کھولنا منظر ہوگا اور لوگ پسینوں سے شرابور ہوں گے، حساب و کتاب میں لگے ہوں گے، اور اس کے بعد جب جنت میں جانے کا ٹائم آئے گا تو جنت میں جانے سے پہلے سب لوگ میرے پاس آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک مجھے بہت بڑا حوض دیں گے، اس میں اتنے چاندی کے پیالے ہوں گے جیسے آسمان کے ستارے ہیں، ستاروں سے بھی زیادہ میری امت کو پلانے کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے وہ چاندی کے پیالے دیں گے، وہ جو حوض کوثر کے اوپر ہوں گے۔ اب میری امت آئے گی جنت میں جانے سے پہلے جو ہے میرے حوض کوثر سے پانی پیے گی اور اس کے بعد جنت میں جائے گی۔ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں ایک بات یہ بھی فرمائی کہ میری امت کے کچھ بد نصیب اور محروم ایسے بھی ہوں گے کہ ایک بہت بڑی جماعت میری امت کے لوگوں کی آئے گی، تو فرشتے ان کو دھکے اٹھے وہ واپس کریں گے، نکلو یہاں سے، تمہارے لیے یا نہیں ہے پانی۔ تو میں کہوں گا اے فرشتوں آنے دو، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، میری امت کے لوگ پہچانے جاتے ہیں، معلوم ہو رہے ہیں۔ تو وہ کہیں گے کہ یا رسول اللہ، آپ کو پتہ نہیں آپ کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد انہوں نے دین میں نئی نئی چیزیں پیدا کر دی ہے، اور یہ لوگ جو ہے مرتد ہو گئے تھے، یہ لوگ منافق تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمائیں گے سوکھ کر انہیں میرے پاس سے دور کر دو، میرے پاس سے ہٹا دو۔ اللہ تعالیٰ ایسی محرومی سے اور ایسے اعمال کرنے سے کہ جن بدعمالیوں سے ہم کو حوض کوثر کے دھکے دے دیے جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ تو اس حوض کا منظر بیان کیا کہ وہ اصل میں کوثر جو ہے وہ جنت کا نہر ہے، اور وہ جنت کے نہر میں جنت کی سب سے اعلیٰ اور سب سے اونچی وہ نہر ہے جو مجھے عطا کی جائے گی۔ تو اس نہر کے اوپر 2 پرنالے لگے ہوں گے، 2 پرنالوں سے اس حوض میں پانی پڑے گا، اور وہ پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگا۔ بولا وہ پانی پینے کے بعد پھر کبھی پیاس نہیں لگے۔ جنت میں پانی پیے گا آدمی، لیکن وہ شوق سے پیے گا، ایسے پیاس کی وجہ سے نہیں پیے گا، کیونکہ جنت تکلیفوں کی جگہ نہیں ہے، جنت راحتوں کی جگہ ہے، وہاں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کوثر اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائے گا، اس لیے قیامت کا منظر بڑا خطرناک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیتوں کے اندر کہ بھائی بھائی سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، شوہر بیوی کو ایک نیکی دینے، چاہے دنیا میں کتنا احسان کیا ہے شوہر نے بیوی پر، بیوی نے شوہر پر، ماں باپ نے اولاد پر، بھائی نے بہنوں پر، بہنوں نے بھائی پر، لیکن قرآن نے صاف کہہ دیا کہ قیامت کے دن کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا اور ایک نیکی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ اور سوائے اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ بہت پسینہ میں شرابور ہوں گے، 7 قسم کے مرد اور عورتیں، 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا،
کھڈے والی زمین اور ٹیکرے والی سب اللہ تعالیٰ صفاچٹ سیدھی کر دیں گے اور قیامت کا میدان قائم کریں گے اور سب کو اللہ زندہ کریں گے، اول سے لے کے آخر تک جتنے بھی انسان آئے سب کو زندہ کریں گے، اور کوئی سایہ درخت کا مکان کا کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے ایک سایہ کے، اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن اللہ کے عرش کا سایہ 7 قسم کے لوگوں کو ملے گا، اس میں ایک انصاف کرنے والا بادشاہ، دوسرے نمبر پر وہ آدمی کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، نماز پڑھ کے گیا لیکن پھر بھی وہ بار بار گھڑی دیکھتا ہے، پوچھتا ہے بھائی اذان ہو گئی، یعنی اس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، دوسرا وہ آدمی۔ تیسرا آدمی کہ اپنے مسلمان بھائیوں سے صرف اللہ کے لیے دوستی رکھے، اللہ کے لیے محبت کرے، تو وہ دونوں دوست بھی جو ہے اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ کوئی دنیا کا ساتھ نہ ہو دوستی میں، صرف اللہ کی رضا کے لیے دوستی کرتے ہیں۔ اور چوتھا آدمی کہ ایسے خفیہ طور پر چپکے سے صدقہ کرنے والا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا دیا وہ بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہیں۔ اس سے ہم خوب اہتمام کریں۔ ہم تو 100 روپے بھی دے کہ میں نے اس کو دیے 100 روپے، 10 آدمیوں کو ہم کہہ دیتے ہیں میں نے اس کی مدد کری، میں نے اس کی مدد کری، اس میں ثواب چلا جاتا ہے، اخلاص چلا جاتا ہے۔ کا ایسا خفیہ طور پر صدقہ کرنے والا کہ جملے ہاتھ سے دیا دابے ہاتھ کو بھی معلوم نہیں ہے، یعنی چھٹکے سے صدقہ کرنے والا۔ اور ایک آدمی کا جوانی کے اندر جس جوان نے اپنی عبادت جوانی کے زمانے میں کیا ہے تو وہ نوجوان رجل شاب فی نشأۃ اللہ، پھر بھی عبادت کہ اللہ کی عبادت میں اس کا جوانی کا زمانہ گزرا ہو، تو یہ نوجوانوں کے لیے بھی بڑی بشارت ہے یہ نوجوان۔ پھر ایک آدمی بتایا کہ تنہائی میں اللہ کا ذکر کرنے والا کہ وہ ذکر کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے اللہ کی محبت میں، سبحان اللہ الحمدللہ۔ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، کہ 60 میں سے ایک وہ قسم کے بھی لوگ ہیں جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ اور جو ہے ایک آدمی وہ نوجوان یا وہ چاہے بوڑھا ہو نوجوان ہو، اس کو کوئی خوبصورت اور اچھے خاندان کی شریف خاندان کی عورت یا لڑکی اس کو اپنی طرف بلاوے گناہ کے لیے زنا کے لیے، اور کوئی نہیں دیکھتا، تنہائی میں اس کو فون سے بلا رہی ہے یا تنہائی میں ملی ہے اور اس کو بلا رہی ہے اپنی طرف گناہ کے لیے بلا رہی ہے، اور اسی وقت وہ بندہ یہ کہہ دے بھائی مجھے تو اللہ کا خوف ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا، تو ایسے آدمی بھی اللہ کے عرش کے سائے میں قیامت کے دن جگہ ملے گی۔ اب باقی کی انشاءاللہ تفسیر آئندہ کل ہوگا۔